اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کے دانتوں کا جو سٹرکچر ہے، جو اس کی کمپوزیشن ہے، وہ مردوں کے دانتوں کی نسبتاً قدرتی طور پہ ہی کمزور ہے۔ اسلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر عمران ضیاء صاحب کے پاس۔ یہ ڈینٹل امپلانٹس میں اسپیشلسٹ ہیں اور اس کے علاوہ فیملی ڈینٹسٹ ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں انسان کی شخصیت میں دانتوں کا کیا کردار ہے اور انسان کی خوبصورتی اور صحت کے لیے دانت کتنے اہمیت کے حامل ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، آپ سنائیں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے اپنے چینل پہ انوائٹ کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، انسان کی شخصیت میں دانت کا کردار کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جس طرح زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، اس لیے کھانے کے لیے دانت ضروری ہے، اور دانتوں کا انسانی جسم کی صحت اور شخصیت پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے اگر یہ دانت صحیح ہوں۔ اگر آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہوگی، آپ کے دانت ٹوٹے پھوٹے ہوں گے، تو لوگ آپ کی بات کو توجہ سے سنیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کے دانت خوبصورت ہیں، لوگ آپ کی بات پہ توجہ دیں گے۔ اور بہت سے الفاظ ایسے ہیں اگر دانت نہ ہوں گے تو ان کی ادائیگی ہی ممکن نہیں ہے۔ کچھ الفاظ میں زبان کی نوک دانتوں سے ٹکراتی ہے تو ان کا صحیح تلفظ ادا ہوتا ہے، نہیں ہو تو نہیں ہوتا۔ اچھا، اسمائل کے لیے بھی بہت ضروری ہیں دانت۔ بالکل، اسمائل کے لیے دانت ضروری ہیں۔ جب تک بندہ خوش مزاج اور ہنس کے کسی کو نہیں اپنے آپ کو دکھائے گا تو وہ کہیں گے یار دانت۔ جو ہے نا، وہ پھر آپ کا تاثر یہ بنتا ہے جو بڑا سخت پرسنالٹی ہے تو مسکراتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ دانت ہی صحیح نہیں ہے تو کیا مسکرائے گا انسان۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز ہے، بچوں اور خواتین میں دانتوں کے کچھ زیادہ ہی مسائل ہیں، اس کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ جی، میرے بہت سے ٹی وی پروگرامز میں مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کے دانت زیادہ خراب کیوں ہوتے ہیں اور مردوں کے دیر سے کیوں خراب ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کے دانتوں کا جو سٹرکچر ہے، جو اس کی کمپوزیشن ہے، وہ مردوں کے دانتوں کی نسبتاً قدرتی طور پہ ہی کمزور ہے۔ فار ایگزامپل، بچوں کے دودھ کے دانت ہوتے ہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بچوں کے دانت خراب کرنے کی ابتدا خود سے کرتے ہیں جب ہم ان کو فیڈر دینا شروع کرتے ہیں۔ فیڈر میں کیا ہوتا ہے کہ دودھ میں چکنائیاں بھی ہوتی ہیں اور اس میں میٹھا بھی ڈالا جاتا ہے۔ رات کو مائیں بھی کہتی ہیں کہ بچہ نیند اچھی لے لے، اور مائیں بھی اچھی نیند لے لیں۔ وہ سوتا ہے، جیسے بچہ اٹھتا ہے اس کے منہ میں فیڈر دے دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دودھ کا زیادہ پورشن تو معدے میں چلا گیا، اور جو پورشن منہ میں رہ گیا وہ تھوک کے ساتھ مل کے، جراثیم کے ساتھ مل کے بچوں کے دانت گلاتا ہے۔ دو ایسڈ بنتے ہیں، بیوٹیرک اور لیکٹک ایسڈ، وہ دانت خراب کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ عورتوں کے دانت کیوں خراب ہوتے ہیں۔ عورتوں میں قدرتی طور پر جو ان کے ہارمونز ہیں، جو ان کے ہارمونل سسٹم ہیں، جو ہر ماہ وہ کچھ خاص ایام سے گزرتی ہیں وہ، اور پھر جب شادی کے بعد جب پریگننسیز ہوتی ہیں، اس میں ہارمونل لیول اس قدر اوپر نیچے ہوتے ہیں کہ اس میں مسوڑوں سے خون آنا سب سے بڑی علامت ہوتی ہے، اور بعد میں ان کا وائٹامن ڈی کم ہوتا ہے، کیلشیم کم ہوتا ہے، جو کہ دانتوں کا ایک میجر کمپوزیشن ہے۔ کس وجہ سے کیلشیم کم ہونا، پریگننسی کے بعد یا اس میں کسی اور ایشو کی وجہ سے؟ پریگننسی میں جو ایک نئی تخلیق دنیا میں آ رہی ہوتی ہے، اس نے ماں کی ہڈیوں سے ہی اپنی ہڈیاں بنانی ہیں، ماں کے کیلشیم سے اپنا کیلشیم بنانا ہے۔ اس لیے تو اسلام نے عورت کا رتبہ زیادہ رکھا ہے، اور اسی چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے گائنیکالوجسٹ پریگننسی میں ان چیزوں کے سپلیمنٹس دیتے ہیں۔ اچھا، تو ماں کے ساتھ ساتھ بچہ، آج پہلے ہم بچوں کی طرف سے تھوڑا سا آئیں کہ بچے کا جو ان سے دودھ کے دانت ٹوٹتے ہیں، اس کے بعد کئی بچوں کا یہ پرابلم آتی ہے کہ ان کے دانت جو ان سے دودھ کے آنے ہوتے ہیں وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ پرابلم آ جاتی ہے کہ پھر وہ جا کے کسی ڈینٹسٹ کو دکھاتے ہیں، وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ کچھ کا کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ نیچے دانت ہی نہیں ہے، تو وہ اس کا کیا ہے؟ اصل میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ 6 ماہ کی عمر سے، پیدائش کے بعد 6 ماہ کی عمر سے دودھ کے دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور چھٹے سال میں دودھ کے دانت گرنا شروع ہوتے ہیں اور پکے دانت یا پرماننٹ دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب پہلی بات تو جیسے ہم نے عرض کیا کہ ہم فیڈر دینے سے ہی دانتوں کو خراب کرنے کا پروسیس شروع کروا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے میٹھا بہت کھاتے ہیں۔ اب آپ جتنا چاہے روک لیں، آپ بچوں کو میٹھا کھانے سے روک نہیں سکتے، لیکن آپ بچاؤ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جیسے بچے میٹھا کھائیں اس کے بعد ان کو برش کروا دیں۔ اور کچھ چیزیں جیسے نشاستہ دار چیزیں، کاربوہائیڈریٹس، یہ بڑوں کے لیے بھی ہے
کہ جب بھی اب چاول آلو روٹی یا بچے جو بازار کے بنے ہوئے چپس یا فرائز یا نگیٹس اس طرح کی جو چیزیں کھاتے ہیں وہ ضرور کھلائیں، لیکن اس کے بعد ان کو برش کر لینا چاہیے. برش کرنے سے کیا ہوگا کہ جو بھی چیز چپکی ہوئی ہوگی دانتوں پہ اور جو میٹھا ہوگا جو کاربوہائیڈریٹ ہوں گے وہ صاف ہو جائیں گے اور ایک منہ کے اندر کا ماحول اچھا ہوگا، دانت خراب نہیں ہوں گے. یہی جو اصول ہے یہ عورتوں پہ بھی لاگو ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب چھوٹا بچہ ہے 1.5 سال کا 2 سال کا، اس کو چاکلیٹ یہ وہ میٹھا کھانے کی عادت پڑتی ہے، اس کے لیے برش کرنا بہت پرابلم ہے، تو اس کے لیے کوئی ماؤتھ واش یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے اس کے دانتوں کے اندر کوئی چاکلیٹ نہ پھنسے، میٹھا نہ پھنسے، کچھ ایسا پرابلم نہ آئے؟ ماؤتھ واش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں پیسٹ نہیں پہنچ سکتی یا برش پہنچ نہیں سکتا. کیونکہ چھوٹا بچہ جو برش نہیں کر سکتا نا. تو آپ ان کو پانی سے کلیاں کروا دیں، گیلی کاٹن سے ان کا منہ صاف کروا دیں، گیلی ٹیشو سے کروا دیں، اس کو کلیاں کروا دیں، برش نہیں کر سکتا تو. یعنی کہ جس قدر پاسبل ہے، ممکن ہے، اتنا منہ صاف رکھیں. اچھا، اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کا جو سا ہے برش کرنے کے لیے پیسٹ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ماؤتھ واش کے لیے، ماؤتھ واش نہ ہو تو برش ہو. کچھ لوگ ہارڈ برش یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ سافٹ برش یوز کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنا سخت برش یوز کرتے ہیں کہ ان کے دانت نہ گھس جاتے ہیں یا وہ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں. یہ کیا ہے اس کا؟ ہمارے معاشرے میں کچھ متس ہیں. متس یہ ہیں کہ صبح اٹھ کے برش کرنا ہے، رات کو نہیں کرنا، یا برش کرنا ہے تو بہت رگڑ کے کرنا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ صبح اٹھ کے برش کرنے کا فائدہ دوسروں کو ہے کہ ان کو آپ کے منہ سے بدبو نہیں آتی. آپ کے اپنے لیے جو فائدہ مند ہے وہ رات کا برش ہے. دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے برش کرنے کا طریقہ، کہ لمبائی کے رخ دانت ہیں تو لمبائی کے رخ صاف کریں گے تو صاف ہوگا. جب آپ چوڑائی کے رخ کریں گے، برش کو لٹا کے کریں گے، تو ہر دو دانتوں کے بیچ میں جو جگہ ہے وہاں خوراک اور پھنس جائے گی. صاف تو یوں ہوگی جب اوپر نیچے صاف کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دانتوں کو اوپر کے دانتوں کو اوپر سے نیچے صاف کریں، نیچے کے دانتوں کو نیچے سے اوپر صاف کریں، پھر دائروں کی شکل میں کریں تاکہ جہاں پہ مسوڑے اور دانت مل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہاف سرکل بنتا ہے، وہ جگہ صاف ہو جائے. پھر دانتوں کے وہ جگہ جہاں سے ہم چباتے ہیں اس کو صاف کرنا چاہیے. پھر اندر کی جگہ جہاں پہ زبان آ کے ٹکراتی ہے دانتوں سے وہ جگہ صاف ہونی چاہیے. یہ ہو گیا برش کرنے کا طریقہ. اب آگے برش کی سلیکشن. اس کے لیے ڈینٹسٹ کے پاس جانا ضروری ہے. وہ آپ کو بتائے گا کہ اگر آپ کے مسوڑے ویک ہیں تو آپ کو نرم برش لکھ کے دے گا، نارمل ہیں تو ریگولر یا میڈیم برش ہوگا. اور اسموکر کو ہم ٹیکنیک بہتر بتاتے ہیں، ہارڈ برش ہم ایڈوائز نہیں کرتے، کیونکہ اسموکر کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چونکہ اس نے سگریٹ پیا، دانت بہت گندے ہیں، وہ نفسیاتی طور پہ خوب زور سے رگڑ کے صاف کرتا ہے. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ برش کے برسٹلز نائلون کے یا سلیکان کے ہوتے ہیں. آپ اپنے ہی ہاتھ کو، انگلی کو ہتھیلی پہ رگڑیں تو آپ کو کچھ دیر بعد ایک حرارت سی محسوس ہوگی، فرکشنل ہیٹ جس کو کہتے ہیں. یہی فرکشنل ہیٹ دانتوں پہ جب جا کے لگتی ہے تو دانتوں کی جو پہلی طے ہوتی ہے حفاظتی، جس کو انیمل کہتے ہیں، وہ گھس جاتا ہے. اور ہارڈ برش کرنے والوں کو ٹھنڈا گرم لگنے کی شکایت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ کھانا پینا تو دور کی بات ہے، وہ جب منہ سے یوں ایسے کر کے منہ سے ہوا یا سانس لیتے ہیں ان کو وہ بھی ٹھنڈا لگتا ہے. تو برش کرنے کا طریقہ، برش کی سلیکشن، برش کرنے کا وقت، یہ آپ کو اپنے ڈینٹسٹ کے پاس ہر 6 ماہ کے بعد جا کے یہ پوچھ لینا چاہیے تاکہ آپ کے دانتوں کی کوالٹی، معیار اور ان کی زندگی بڑھ سکے. اچھا، میڈیکل میں مسواک کا کیا وہ ہے؟ اس پہ مسواک جو لوگ کرتے ہیں، برش نہیں کرتے، وہ مسواک پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، میڈیکل میں مسواک کا کیا کہتے ہیں؟ مسواک بڑی اچھی چیز ہے. اس کے جو فائبرز ہیں وہ دانتوں کے بیچ پھنسی ہوئی پلاک اور خوراک کے ذروں کو بڑے اچھے طریقے سے صاف کرتے ہیں. اس کے علاوہ مسواک چبانے سے اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے، خاص طور پہ پیلو، وہ اینٹی بیکٹیریل ہے، منہ میں جتنے بیکٹیریا ہیں وہ اس کو صاف کر دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. تو ان دونوں لحاظ سے مسواک کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں. دوسرا آپ نے پوچھا تھا کہ جن بچوں کے دانت گر جاتے ہیں، آتے ہی نہیں ہیں، وہ اصل میں آئے ہوتے ہیں، ان کا گم اوپر سے اتنا تھک ہوتا ہے کہ وہ دانت کو اگنے نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ہمارے جو بڑے تھے وہ دانتوں کی اور جبڑوں کی ایکسرسائز کرتے تھے، وہ مکئیاں چباتے تھے، وہ چھلیاں کھاتے تھے، وہ گنے چوستے تھے. ہمارے بچے ان تمام کے جوس پیتے ہیں. اب چونکہ ایکسرسائز ہی نہیں ہے تو وہ کیسے وہ گم پھٹے گا اور اس میں سے پرماننٹ دانت باہر آئے گا؟ دودھ کا دانت بھی ہمیں ہی نکالنا پڑتا ہے آج کل، ڈاکٹرز کو ہی ڈبلنگ ہو رہی ہوتی ہے، دودھ کا دانت بھی کھڑا ہے پیچھے، پرماننٹ دانت بھی آ رہا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو عادت ڈالیں کہ وہ چھری کانٹے سے پھل کھانے کے بجائے، فار ایگزامپل ایک سیب ہے اس کے 2 حصے کریں، اس کو سامنے سے یا سائڈوں سے چبا کے کھائیں تاکہ مسوڑے کی ایکسرسائز ہو، مسوڑا وہاں سے نرم ہو، مسوڑا وہاں سے پھٹے اور پرماننٹ دانت اس میں سے اپنے آپ باہر آئے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے بچوں کے ایکسرسائز کرتے رہیں اور اس کے بعد ہم بچوں کو سن کرنے کے ٹیکے لگا کے ان کو تکلیف دیں، پھر گمز کو کاٹیں، پھر دانت باہر نکالیں. تو بہتر یہ ہے کہ بچوں کو اپنے جبڑوں کی ایکسرسائز کرنے کا سبق دیں اور ان کو موقع دیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ببل گم جون سی ہے نا ایک اچھی ایکسرسائز ہے دانتوں کے لیے، یہ کرنی چاہیے؟ بالکل، آپ حیران ہوں گے کہ میں ڈاکٹروں کے ببل گم کا ایڈوائس کروں. ببل گم دانتوں کے لیے اس لیے اچھی ہے، لیکن وہ والی جس میں میٹھا کم ہو. ببل گم اس لیے اچھی ہے کہ یہ جو دانتوں کی سطح پہ جو خوراک کے ذرات چپکے ہوئے رہ جاتے ہیں یہ ان کو اپنے ساتھ اٹھا لیتی ہے. آٹو کلینزنگ افیکٹ ہے ببل گم کا. دوسرا یہ کہ جبڑے کے ہمارے جو مسلز ہیں ان کی ایکسرسائز رہتی ہے. اچھا کچھ لوگوں کو ببل گم سے پرابلم آتا ہے کہ ان کے دانتوں کا گیپ بڑھ جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں، کوئی گیپ نہیں بڑھتا. ببل گم اتنی نرم چیز ہے کہ اسے گیپ نہیں بڑھتا، بلکہ اسے کہ سلائیوا زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے، تھوک زیادہ بنتا ہے، جو کہ ہماری بہت سی خوراک کی ارلی ڈائجیشن، ابتدائی اس کا جو ہاضمے کا عمل ہے اس کے لیے سلائیوا بہتر ہوتا ہے، جو کہ ببل گم چبانے سے پیدا ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ڈاکٹر عمران ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ دانتوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. آپ کا برش کرنے کا طریقہ، بچوں کو اگر آپ میٹھا دے رہے ہیں تو میٹھے کا طریقہ کہ بٹھا کر دینا بھی ہے تو اس کو کیسے کلیئر کرنا ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کافی مفید باتیں کی. ڈاکٹر صاحب سے اگلی ویڈیو میں ہم پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب گٹکا، چھالی، پان، سگریٹ دانتوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہے اور کیا نقصان پہنچ سکتے ہیں. سلام پاکستان کے ساتھ بہت شکریہ. سلام پاکستان.